السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر طاہر پروگرام حالات حاضرہ with ڈاکٹر طاہر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آخرکار طویل مشاورت، بہت سی ملاقاتوں، خفیہ اور کھلے پیغامات، اتحادیوں اور منحرف اراکین سے رابطوں، جماعت کے اندر اپنے اراکین سے رابطوں کے بعد، ایک طویل انتظار کے بعد آخرکار اپوزیشن نے وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد آج پیش کر دی۔ اب بات یہ ہے کہ اس سے آگے کا جو مرحلہ ہے وہ بڑا دلچسپ ہے۔ اب ایک کھیل کا تو خاتمہ ہو گیا، اس بحث کا تو خاتمہ ہو گیا کہ کیا اپوزیشن تحریک عدم اعتماد پیش کرے گی یا نہیں، جیسا کہ بہت سے ایکسپرٹس اس سے ایگری نہیں کر رہے تھے۔ جو پولیٹیکل ایکسپرٹس کی میں بات کر رہا ہوں کہ اپوزیشن تحریک عدم اعتماد پیش کرے گی، اور کچھ جو تھے وہ اس چیز پہ تھے کہ لازمی اپوزیشن تحریک عدم اعتماد لے کر آئے گی۔ تو اس بحث کا تو خاتمہ ہو گیا۔ دوسرا، اس بحث کا بھی خاتمہ ہو گیا کہ تحریک عدم اعتماد کس کے خلاف پیش کی جائے گی۔ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف پیش کی جائے گی، اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف پیش کی جائے گی، چیئرمین سینٹ یا وزیر اعظم پاکستان کے خلاف پیش کی جائے گی۔ تو آخرکار یہ فیصلہ ہوا کہ تحریک عدم اعتماد وزیر اعظم عمران خان کے خلاف پیش کر دی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو اس بات کے اوپر بھی کہ اپوزیشن کو عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کرنی چاہیے تھی پہلے، یا اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف۔ لیکن جیسا کہ اپوزیشن کے یہ تین بڑے جو اراکین ہیں، جن میں جو قائدین ہیں اپوزیشن کے، شہباز شریف ہے، مولانا فضل الرحمان ہے، آصف علی زرداری ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستانی سیاست کے پی ایچ ڈیز ہیں۔ تو انہوں نے اگر یہ فیصلہ کیا ہے تو یہ سوچ سمجھ کر ہی کیا ہوگا۔ لیکن ہم آگے کا ایک جو آگے ہمیں ہوتا نظر آ رہا ہے کہ اب اگلی صورتحال کیا ہوگی۔ اپوزیشن اس کو اپنا پورا زور لگائے گی کہ وہ اس کو کامیاب بنائے، اور حکومت اپنا پورا زور لگائے گی، اپنا ہر جائز ناجائز ذرائع استعمال کرے گی کہ وہ اس کو ناکام بنائے۔ ہم ایک سینیریو ہمیں بنا لیتے ہیں، فرض کر لیتے ہیں، بلکہ یہ اب حقیقت بھی اور نظر بھی آ رہا ہے کہ جو انویزیبل فورسز ہیں پاکستان کی، میں اسٹیبلشمنٹ کو نام دیتا ہوں انویزیبل فورسز، ایسی فورسز جو نظر نہیں آتی۔ فرض کر لیں کہ جو پاکستان کی انویزیبل فورسز ہیں وہ غیر جانبدار ہو چکی ہیں، اور نہ تو وہ حکومت کے ساتھ ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ وہ اس تحریک عدم اعتماد کو ناکام بنانے میں حکومت کے ساتھ کھڑی ہوں، اور نہ ہی وہ اپوزیشن کے ساتھ نظر آ رہی ہیں کہ وہ اس کو کامیاب کروانے کے لیے اپوزیشن کا ساتھ دیں۔ اب اس کی ناکامی اور کامیابی کی جنگ اپوزیشن اور حکومت کو اپنے زور بازو اور اپنے کندھوں پر لڑنی ہوگی۔ حکومت اس کو پہلی بات تو ہم یہ کرتے ہیں کہ 8 مارچ کو تحریک عدم اعتماد جمع کروائی گئی، اور ساتھ ہی قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کے لیے ریکوزیشن بھی جمع کروا دی گئی۔ اب آئین کے مطابق اسپیکر قومی اسمبلی کے پاس 14 ڈیز 14 دن ہیں کہ اسے 14 دن کے اندر اس اجلاس کو بلانا ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی، آپ سمجھ لیں کہ یہ تقریباً کوئی 14 دن جو ہے یہ کوئی 21-22 تاریخ کے قریب جا کر بنتے ہیں۔ تو 22 اس کے، اور جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ پاکستان کے اندر جو اسلامی کنٹریز کے جو فورن منسٹرز ہیں ان کی کانفرنس ہو رہی ہے، وہ بھی 22 اور 23 مارچ کو ہو رہی ہے۔ تو وہ کانفرنس جو ہے وہ نیشنل اسمبلی، قومی اسمبلی کے ہال میں ہو رہی ہے، اس لیے وہ بھی اویلیبل نہیں ہوگا۔ تو آپ، اور اس کے بعد جب 14 دن کے اندر وہ اجلاس بلائیں گے، پھر 7 ڈیز اس کے بعد چاہیے، 7 دن اس کے بعد چاہیے اس پر جو تحریک عدم اعتماد پر فیصلہ ہونے کے لیے۔ تو آلموسٹ اگر ہم اس کو کیلکولیٹ کریں تو تقریباً یہ 22 سے 24 دن کا کھیل ہے۔ ابھی 22 سے 24 دن کا کھیل ٹوٹل ہے کہ جس کے اندر یہ تحریک عدم اعتماد کے اوپر ہمیں کوئی فیصلہ ہوتا، کامیابی اور ناکامی کا ہمیں نظر آئے گا۔ لیکن اس میں اب یہ جو 22 سے 24 دن ہیں،
اس کے اندر حکومت اپنا پورا زور لگائے گی اس کو ناکام کرنے کے لیے۔ وہ کیا کر سکتی ہے حکومت؟ حکومت اس کو ناکام کرنے کے لیے اپنے اداروں کو استعمال کر سکتی ہے۔ وہ پولیس کو استعمال کر سکتی ہے، FIA کو استعمال کر سکتی ہے، نیب کو استعمال کر سکتی ہے، IB کو انٹیلیجنس بیورو کو استعمال کر سکتی ہے۔ وہ اپنے اور منحرف اراکین کے اپنے اتحادیوں کے جن کے اوپر ان کو شک ہوگا یہ کہ یہ اپوزیشن کا ساتھ دیں گے، ان کو وہ پہلے مرحلے میں ان کو وہ پریشرائز کریں گے کہ وہ اپوزیشن کا ساتھ نہ دیں۔ اس کے باوجود اگر وہ حکومت کا ساتھ دینے پہ ایگری نہیں ہوتے تو ان کے اوپر مقدمات بنائے جا سکتے ہیں، ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے اور حتیٰ کہ ان کو غائب بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ حکومت اپنا ہر وہ سورس جو اس کے لیے ناکامی کے لیے اس تحریک کو بنانے کے لیے کر سکتی ہے وہ ضرور کرے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم سپیکر، کیونکہ یہ جنگ جو ہے اب شروع ہوگی، یہ جنگ اپوزیشن عمران خان اداروں اور سپیکر کی مدد سے اپوزیشن کے خلاف لڑیں گے۔ یہی جنگ جو ہے عمران خان، میں دوبارہ سے کہتا ہوں کہ وہ اداروں کے اور سپیکر قومی اسمبلی کے ذریعے وہ اپوزیشن کے ساتھ لڑیں گے۔ پہلا رول تو میں نے بتایا کہ عمران خان اداروں کے ساتھ کی ہیلپ لے کر وہ کیا کر سکتے ہیں، ان کو استعمال کر کے وہ کیا کر سکتے ہیں۔ ہم اس میں اداروں سے مراد ہم اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں کر رہے، ہم نے اس کو سائڈ پہ کر دیا کہ وہ اس وقت نیوٹرل ہیں۔ اب جو جنگ لڑنی ہے اپنے زور بازو پر اپوزیشن اور حکومت کو لڑنی ہے۔ تو پہلا مرحلہ تو یہ آگے اداروں۔ دوسری بات یہ ہے کہ سپیکر قومی اسمبلی اس میں کیا رول پلے کر سکتی ہے۔ وہ سپیکر قومی اسمبلی اس کو جتنا ڈیلے وہ کر سکے اس میں وہ کریں گے۔ وہ 14 ڈیز ہے کہ 14 دن کے اندر وہ کل بھی بلا سکتے ہیں، لیکن وہ آخری دن تک جائیں گے، وہ آخری دن تک جائیں گے۔ پھر اس کے بعد جو آگے ٹائم ان کو 7 ڈیز ہوگا اس کو بھی زیادہ سے زیادہ وہ ڈیلے کرنے کی کوشش کریں گے۔ پھر اس کے علاوہ سپیکر قومی اسمبلی یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس کی بہت سی ڈسکریشنری پاورز بھی ہیں۔ تو اس کے علاوہ وہ سپیکر قومی اسمبلی یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جب اگر عمران خان وہ دیکھتے ہیں کہ میرے بہت سے جو PTI کے بہت سے اراکین یا اتحادی جماعتوں کے جو اراکین جو ابھی کھل کر تو سامنے نہیں ہیں لیکن وہ تحریک عدم اعتماد والے دن وہ اپوزیشن کا ساتھ دے سکتے ہیں، تو وہ عمران خان وہ اعلان کر سکتے ہیں اور وہ کہہ سکتے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد والے دن PTI یا حکومت یا اس کی اتحادیوں میں سے کوئی بھی اسمبلی کے اندر نہیں جائے گا۔ خاص طور پر وہ PTI کے اراکین کو، اپنی جماعت کے اراکین کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس دن وہ اسمبلی کا بائیکاٹ کریں گے، اجلاس کا بائیکاٹ کریں گے، وہ اجلاس میں نہیں جائیں گے۔ تو ایسی صورت میں وہ منحرف اراکین جو PTI کے یہ اتحادی جماعتوں کو تو وہ نہیں کہہ سکتے، اپنے اراکین کو وہ کہہ سکتے ہیں۔ تو وہ جو منحرف اراکین PTI کے ہیں اگر وہ اس دن اسمبلی میں جانے کی کوشش کرتے ہیں تو سپیکر ان کا داخلہ بند کر سکتے ہیں کہ چونکہ PTI کی طرف سے، آپ کے لیڈر کی طرف سے آپ کو یہ کہا گیا کہ آپ اسمبلی میں نہیں جا سکتے، تو وہ رولنگ دے سکتے، ان کا داخلہ بند کر سکتے۔ اور اس کے علاوہ اگر وہ اسمبلی میں آ جاتے ہیں تو وہ ایک رولنگ دے سکتے ہیں کہ چونکہ یہ اپنی جماعت کے فیصلے کے خلاف، اپنی جماعت کے فیصلے کے اگینسٹ یہ اسمبلی میں آئے ہیں، اس لیے ان کا ووٹ جو ہے وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ جب اس طرح کی صورتحال بنے گی، سپیکر یہ رولنگ دیں گے تو ڈیفینیٹلی اس کے اگینسٹ جو ہے اپوزیشن شور کرے گی، سپیکر کے ڈائس کا گھیراؤ کرے گی، اسمبلی سے بائیکاٹ کر سکتی ہے، اسمبلی سے باہر سڑکوں پہ آ سکتی ہے اور فائنلی وہ عدالتوں کا رخ کر سکتی ہے۔ اور جب یہ معاملہ عدالت میں جائے گا تو عدالت میں خاص طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ پہلے یہ بہت اپنے فیصلوں میں کہہ چکے ہیں کہ جو پارلیمنٹ کے فیصلے ہیں وہ پارلیمنٹ میں ہونے چاہیے۔ لیکن ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ فرض کرو کہ اپوزیشن اس کے خلاف سپریم کورٹ میں جاتی ہے، عدالتوں، تو عدالت کا ایک اپنا پروسیجر ہے۔ تو یہ معاملہ جو ہے جب عدالت میں جائے گا، عدالت کا ایک اپنا پروسیجر ہے، تو یہ معاملہ لٹک جائے گا، یہ معاملہ لٹک جائے گا اور آپ کو ملک کے اندر ایک آئینی بحران پیدا ہوتا نظر آئے گا۔ ملک کے اندر ایک بڑا سیریس آئینی بحران پیدا ہوتا نظر آئے گا، جس کو اسٹیبلشمنٹ
اسٹیبلشمنٹ کی قیادت وہ بھی بڑے غور سے اس کو دیکھے گی کہ یہ جنگ جو ہے وہ سڑکوں پر بھی ہمیں نظر آئے گی، عدالتوں میں بھی نظر آئے گی، اور ملک کے اندر جو سیاسی مخالفت کا ماحول جو ہے وہ اپنے عروج پر نظر آئے گا۔ اور اس عرصے کے دوران جب یہ آئینی بحران پیدا ہوگا، آپ میں ناظرین سے کہتا ہوں کہ آج سے جس دن یہ تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی ہے، اس دن سے آپ جس دن ریکوزیشن اجلاس کی پیش کی گئی، آپ 8 مارچ سے لے لیں کہ اب آنے والا ایک مہینہ جو ہے وہ پاکستان کے اندر ایک انتہائی سیاسی کشمکش کا ماحول ہوگا۔ لوگوں کی 22 کروڑ عوام کی جو اس وقت نظریں جو ہیں وہ اس فیصلے کے انتظار میں ہوں گی کہ تحریک عدم اعتماد کا کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ اور سب سے اس میں جو بری صورتحال وہ یہ ہوگی کہ جو ملک کی اس وقت جو اکانومی ہے وہ آپ کو رکتی ہوئی نظر آئے گی، کہ آپ کو ملک کے اندر کوئی اکنامک ایکٹیویٹیز نظر نہیں آئے گی، انویسٹمنٹ رک جائے گی، اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ نیچے آئے گا، تو ملک کے اندر آپ کو ایک جو اکنامک ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ آپ کو فریز ہوتی ہوئی، وہ رکتی ہوئی ملک کے اندر نظر آئیں گی۔ تو یہ آنے والا ایک مہینہ پولیٹیکلی، اکنامکلی اور لوگوں کے جو سینٹیمنٹس ہے، ڈفرینٹ جماعتوں کے ڈفرینٹ جو کارکن ہیں، ان کا سینٹیمنٹ جو ان کے جو ہیں اپنی جماعتوں کے ساتھ، وہ بھی بہت عروج پر ہوں گے، کیونکہ موجودہ حکومت عمران خان سیاست کو ایک دشمنی کی حد تک لے جا چکی ہے۔ اب ان کو نظر آ رہا ہے کہ اگر یہ ڈو اور ڈائی والی پوزیشن ہے، اس وقت جو ہے وہ ڈو اور ڈائی والی پوزیشن ہے، کہ ناکامی کی صورت میں بھی ان کو نظر آ رہا ہے کہ پھر نہ صرف وہ حکومت سے باہر ہوں گے بلکہ ان کے لیے آنے والے وقت میں اور بھی بہت سی مشکلات آ سکتی ہیں، ان کے حریفوں کے لیے، ان کے اراکین کے لیے بہت سی مشکلات آ سکتی ہیں۔ تو اس لیے بہتر ہوتا، میں نے یہ آج سے تقریباً کوئی 3-4 ہفتے پہلے ایک ٹویٹ بھی کیا تھا کہ اگر اپوزیشن تحریک عدم اعتماد لانا چاہتی ہے تو پہلے مرحلے میں اگر اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائے تو وہ زیادہ بہتر ہوگی، کیونکہ کسی بھی ٹارگٹ پر اٹیک کرنے کے لیے بہتر ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جو اس کے راستے کی رکاوٹیں ہیں پہلے ان کو دور کیا جائے۔ جب تک وہ رکاوٹیں آپ دور نہیں کرتے تو ٹارگٹ تک پہنچنے میں آپ کو کافی مشکل ہوتی ہے۔ تو سب سے بڑی رکاوٹ جو اس میں اب ہم دیکھیں گے وہ اسپیکر کی طرف سے دیکھیں گے، ایک آئینی بحران کی صورت میں ہم دیکھیں گے، اور اس میں مجھے فی الحال اسٹیبلشمنٹ کا کردار جو وہ غیر جانبدار ہوتا نظر آئے گا۔ تو یہ صورتحال جو ہے وہ ہمیں آتی نظر آئے گی، اور یہ ہم اس چیز کو ضرور دیکھ رہے ہیں کہ جیسے علیم خان نے لاہور میں اپنے اراکین، وہ بھی جہانگیر ترین کے ساتھ مل گئے، اور بھی بہت سے اراکین ہمیں سننے میں آ رہا ہے، نظر آ رہا ہے کہ بہت سے پی ٹی آئی کے اراکین وہ پی ٹی آئی کو چھوڑ کر وہ اپوزیشن کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اس پر میں یہی ایک بات کہوں گا، بقول شاعر ایک اشارہ ہے افات نادہانی کا، کسی جگہ سے پرندوں کا کوچ کر جانا۔ تو ناظرین دیکھتے ہیں آنے والا ایک مہینہ کیسا رہتا ہے۔ اللہ حافظ۔